اس بچی کا تعلق مسیحی برادری سے ہے اور 11 سال اس کی عمر ہے اور یہ اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی ہے. ٹھیک ہے. بچی جمعے کے دن گھر سے باہر نکلتی ہے. جب تمام لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے اپنی ماں سے 20 روپے لیتی ہے چپس کے لیے. باہر نکلتی ہے اور گھر واپس نہیں آتی ہے. اب ایک ان کا محلے دار ہے جو کہ ان کے گھر کے پاس ہے اور اس کا ایسا تعلق ہے ان کے ساتھ کہ وہ ان کے گھر میں آتا جاتا ہے, کھاتا پیتا ہے, اچھے تعلقات ہیں, بچی کو چیز وغیرہ بھی پہلے بھی دلوا دیتا ہے. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ بچی کو جانے میں کوئی مسئلہ تھا یا وہ ان کو جانتا نہیں ہے. تمام لوگ جمعے کی نماز ادا کر رہے تھے. اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بچی کو اپنے ساتھ لیتا ہے اور اس کو ایک ویرانے میں لے جاتا ہے. جیسے ہی بچی گھر سے نکلتی ہے, غائب ہوتی ہے, ماں کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے. ماں اسی وقت اپنی بچی کو تلاش کرنا شروع کر دیتی ہے. میری بچی کہاں ہے, بچی کہاں ہے, بچی نہیں ملتی, بچی غائب, بچی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں. آہستہ آہستہ ارد گرد محلے میں پورے میں شور مچ جاتا ہے کہ مریم غائب ہے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کام پر چلے جاتے ہیں, وہ شام کو آتے ہیں. اس طرح سے روٹین ہے. جب محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے, شام کو لوگ واپس آئے تو پتہ ایک آدمی جس سے پوچھا, اس نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نہیں مل رہی. اب مریم سارے محلے کو جو ہے وہ جانتی ہے, محلے دار اس کو جانتے ہیں, محلے داروں کی لاڈلی بچی ہے, اس طرح سے ہے. وہ کہتا ہے مریم تو لڑکے کے ساتھ صبح میں نے اس کو جاتے دیکھا ہے, تو وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ جا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ روٹین ہوگی, ان کے گھر والوں کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا, تو میں نے تو نہیں نوٹس کیا. اچھا, وہ کہتے ہیں کہ کس لڑکے کے ساتھ. وہ جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, وہ لڑکا بیچ میں موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ ان کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہے, مریم کو تلاش کر رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی تو مریم گئی ہے, اس کو پوچھو, میں نے تو آخری بار 2 بجے وہ کہتا ہے آپ کی بیٹی 2 بجے سے غائب ہے. ماں کہتی ہے 2 بجے نکلی ہے میری بیٹی, اس کے بعد گھر نہیں آئی. وہ کہتا ہے 2 بجے سے غائب ہے, میں نے 2 بجے آخری بار اس کے ساتھ جاتے دیکھا ہے. یہ اس طرف لے کر جا رہا تھا. اب اس لڑکے کا جو والد ہے نا, اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھو, بچی اس کے پاس ہے, جس طرح بھی ہے, جہاں پر بھی ہے, بچی دے دے. والدہ کا بڑا برا حال ہے, والد کا بڑا برا حال ہے, ان کی بچی دے دو. والد کہتے ہیں الزام لگا رہے ہو میرے بیٹے پر, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ کہتا ہے بچی جو ہے اس کے پاس ہے. وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے, میں تو صبح کا خود ان کے ساتھ ڈھونڈ رہا ہوں. تو وہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہوگی. اس نے کہا میں قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں, میں نے اس کے ساتھ ہی دیکھا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے. اچھا, پھر وہ دوسرے لوگوں سے کہتا ہے یہ مریم کو ڈھونڈ رہا ہے, یہ کس طرف جا رہا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں اس طرف جا رہا ہے. بار بار اس نے کہا اس پاس سے چلو, یہ جو سب کو ادھر لے کے جا رہا ہے نا, تم لوگ اس طرف چلو, اس طرف مل جائے گی. خیر ڈھونڈتے رہتے ہیں. سحری کا وقت ہو جاتا ہے, مریم نہیں ملتی. ٹھیک ہے. پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی کہ بچی نہیں مل رہی ہے. ارد گرد جب ڈھونڈتے ہیں نا, ایک ویران جگہ, ایک ایسا گھر جو کہ انڈر کنسٹرکشن ہے, ٹھیک ہے, پورا مکمل نہیں بنا ہوا, اس گھر میں سے مریم کی لاش ملتی ہے. ایک آدمی دیکھتا ہے مریم جو ہے وہ الٹا زمین پر گری ہوئی ہے. وہ ہاتھ نہیں لگاتا, وہ دیکھتا ہے, وہیں سے چیختا ہوا تکلیف میں وہ گھر والوں سب کو بلاتا ہے. پولیس آ جاتی ہے. اب مریم کو مارا کیسے گیا ہوا ہے, اس کے ناخن ہاتھ کے جو ہیں وہ اکھیڑے گئے ہیں, اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے, اس کی یہ کلائیاں کاٹی ہوئی ہیں, اس کے بازو کاٹے ہوئے ہیں, اس کو پکڑ کے دیواروں پر مارا گیا. ٹھیک ہے, یہ 11 سال کی بچی ہے, اس کو پکڑ کے دیواروں پر مارا گیا اور اس پوری دیوار پر بھی خون ہے. وہ بچی اپنے آپ کو بچانے کے لیے دیوار کو پکڑتی ہوگی, اس دیوار پر اس بچی کے ہاتھوں کے نشان ہیں. ٹھیک ہے, زیادتی کی گئی بچی کے ساتھ, وہیں پہ مار کر اس کو پھینک دیا. اب بچی کیونکہ اس آدمی کو جانتی تھی, تو اگر یہ اس کو چھوڑ دیتا تو اس نے کہا کہ بتانا تھا کہ میں کس کے ساتھ تھی, مجھے کون لے کر گیا. ماں کا تو دیکھ کر ہی کلیجہ پھٹ گیا ہوگا, نو ڈاؤٹ. وہ کوئی بھی ماں ہوگی اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھے گی, ختم ہو جائے گی. پولیس آتی ہے, لوگ علاقے سے انویسٹیگیشن شروع کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بچی اس کے پاس تھی, یہ لے کر گیا. پولیس اس کو, یہ کیس جو ہے فوری طور پر CCD کے پاس چلا جاتا ہے. CCD اس کو لے کر چلی جاتی ہے, ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے مارا ہے, میں نے ایسے مارا ہے. وہ تڑپی, اس نے بھاگنے کی کوشش کی, یہ سب کچھ ہوا. خوشی کی بات یہ ہے, اچھی بات یہ ہے کہ CCD نے اس کو ٹھکانے لگا دیا موقع پر ہی. آپ کو پتہ ہی ہے CCD لے کر جا رہی تھی, دوستوں کی فائرنگ ہوئی اور اگلے جہان پہنچ گیا. ٹھیک ہے. والدہ جو ہے, اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے نا کچھ, وہ یہ ہیں. وہ کہتی ہے آخری بار میں نے اپنی بیٹی کو چپس لینے بھیجا, میری بیٹی واپس نہیں آئی. میں نے سیویاں بنائی, میری بیٹی نے ایک پیالی میں, ایک باؤل میں سیویاں جو ہیں تھوڑی سی بچا دی. میں نے اس کو کہا یہ کیوں بچائی ہیں؟ کہتی امی جب آپ روزہ کھولو گی نا تو یہ تب کھانا.
ٹھیک ہے. وہ کہتی ہے وہ 2 دن ہو گئے ہیں میں نے کھایا ہی کچھ نہیں ہے, میں نے روزہ کھولا ہی نہیں ہے. ماں کہتی ہے میں نے روزہ کھولا ہی نہیں. میری بیٹی نے تب مجھے دی تھی کہ آج آپ افطاری میں کھانا, میری بیٹی نہیں آئی, میں اس کو ڈھونڈتی رہی, میں نے روزہ کھولا ہی نہیں ہے 2 دن سے. اس کے بعد فیملی مطمئن تب ہوئی جب CCD نے ٹھکانے لگا دیا. فیملی کہتی ہے ہمیں انصاف مل گیا. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی, مجھے آج تک مجھے 7-8 سال ہو گئے ہیں, میں نے ایسے بہت سارے کیس کور کیے ہیں, بہت ساری جگہ پر گئی ہوں, بہت کچھ دیکھا ہے, بچیوں کے ساتھ ایسا کچھ ہوتے دیکھا ہے کہ جس کا ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگوں کو بظاہر لگتا ہوگا سٹوریز ہیں, لیکن ہم لوگوں نے جب وہاں پر فزیکلی جو چیزیں دیکھی ہیں نا وہ ناقابل بیان ہیں, جو چیزیں ہم دیکھ کر آتے ہیں. کہ ایک بچی 11 سال جس کی عمر ہے, نہ تو اس کے کپڑے ایسے, نہ آپ کو اس نے چھوٹے کپڑے پہنے تھے, نہ آپ کو ہو کہ وہ ولگر تھی. پھر کیسے شیطان آ گیا, پھر کیسے اتنی ہوس آ گئی کہ آپ نے اس بچی سے آپ کو کیا ملا ہوگا, اس بچی کے ساتھ تو آپ کی کوئی فیلنگز اٹیچ نہیں ہے نا, تو پھر آپ کیوں کرتے ہو. یہ تو پھر 11 سال کی ہے, یہاں پر تو 5-5 سال کی بچیوں کو نہیں, 3-3 سال کی بچیوں کو نہیں چھوڑا, یہ تو چلے پھر 11 سال کی تھی. اس نے جو سکارف تھا نا اس کا, وہی سکارف اس کے گلے پر باندھا گیا ہوا تھا, اس کے منہ میں ڈالا گیا تھا کہ اس کا شور نہ باہر نکلے. اسی کا دوپٹہ جو چھوٹا سا سکارف تھا اس کے منہ میں دبایا گیا تھا کہ اس کی آواز نہ نکلے. پھر اس کو یہ اذیت دی گئی. اس کی ماں کہتی ہے کہ نا میری بیٹی جو ہے نا جان تو دے دیتی لیکن لڑتی اینڈ تک فائٹ کرتی, اور اس کا نتائج یہی تھے جو دیواروں پر نشان تھے نا, اور جو اس کے ناخن جو تھے وہ ٹوٹ چکے تھے, سارے اکھڑ چکے تھے اس کی اسکن کے ساتھ سے, وہ اس چیز کی گواہی دے رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی ہے. اس 11 سال کی بچی نے بہت کوشش کی ہوگی. یہ داڑھی مونچھ والا اچھا خاصا بھاری بھرکم, اس کو رحم نہیں آیا اس کے اوپر.